السلام علیکم شہریار صاحب. وعلیکم السلام اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب اللہ یاری صاحب، پہلے تو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور عزت دے. جناب میرا آپ سے ایک بہت چھوٹا سا سوال تھا۔ جی. جناب آپ یہ بتائیے مجھے، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ ابھی آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے نا، میں غیر اللہ ہوں. آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے. اللہ یاری صاحب مجھے جواب دے دو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے. میں غیر اللہ نہیں ہوں یا نہیں اللہ ہوں؟ نہیں نہیں، آپ تو غیر اللہ ہیں، لیکن میں آپ سے مدد نہیں مانگ رہا ہوں، میں تو بس آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ اب نہیں غیر مدد ہے اللہ نا. سے مدد میں سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے طلب فہم. سوال کس کو بولتے ہیں؟ طلب فہم کو بولتے ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں. یہ مدد نہیں ہے کہ تو کیا ہے؟ آپ سوال کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اللہ یاری صاحب۔ اور سوال بھائی آپ سوال اگر ابھی آپ نے مجھے سوال کیا نا کہ مجھے یہ چیز سمجھا دیں، یہ طلب نہیں ہے. مجھے سمجھا جی دیں کہ میں آپ غیر اللہ سے کیسے مدد لوں. اور مجھے مطالبہ نہیں کیا آپ نے، مجھے طلب نہیں کیا. دیکھیے، میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں۔ اپنی مشکل میں خدا کے سوا کسی بھی اور مخلوق سے مدد مانگوں، میں ابھی آپ نے مانگا نا، ابھی آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے نا. میں اللہ ہوں؟ میں اللہ تو نہیں ہوں. آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے. جی میں نے بس آپ سے ختم ایک بات. آپ کو کنسپٹ کلیئر مشرک ہو گئے. مشرک ہو گئے. نہیں 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 ہاں نہیں دین نہیں سے اللہ نکل یاری، گئے. ہاں غیر اللہ سے نہیں مدد نہیں لینا نہیں، کفر ہے نا، مشرک ہے. آپ مشرک بن گئے نا. اب یہ تو دیکھیے یہ تو مناظرہ ہے۔ مشرک آپ بن گئے مجھ سے بھائی. کچھ آپ مجھ ہاں سے کچھ بھی پوچھیں گے، دنیا ہی مشرک ہے پھر اس حساب سے تو بالکل یہ عقیدہ اتنا گٹیا نا کہ غیر اللہ سے طلب کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے. یہ ایسا گٹیا عقیدہ ہے، یہ واضح البطلان ہے. چلیے میں اب بالکل پوائنٹ پہ پوری آتا ہوں۔ دنیا آپ کو یہ مشرک بتائیے، بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم لوگوں نے مشرک بنا دی، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ سے ارے مدد لیتے تھے. میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے، یا علی مدد کہنا یا پھر اللہ کے تو سوا یہی عرض کسی ہے نا بھی، کہ غیر اللہ سے اگر شرک ہر جگہ شرک ہے. شرک آپ دیکھیں، آپ اگر غیر اللہ کی عبادت کریں نا، وہ کوئی چیز اللہ نہیں ہے. مثلا میں ہوں، آپ ہیں، یہ پتھر ہے، یہ دیوار ہے، میں اس کو اللہ سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کروں، گر گراؤں، ٹھیک ہے نا، یا اس کے سامنے رکوع کروں، جو بھی کروں، یا میرا عقیدہ یہی ہوگا کہ اللہ ہے، تو میں مشرک بن گیا. یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ پتھر ہے، یہ سامنے والا یہ جو چیز، یہ بندر ہے، یا یہ کوئی مندر ہے، یا یہ کوئی بت ہے، یا کوئی شخص ہے. اس سے فرق کرتا ہے بھائی. غیر اللہ کی عبادت، نہیں غیر اللہ جو بھی ہو اس کی آپ عبادت کریں تو آپ مشرک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر طلب کرنا بھی شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے. ہر جگہ شرک ہے. اگر وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے غیر اللہ کی عبادت کی، دعا کو کہتے ہیں یہ عبادت ہے بھائی. اور دعا اگر عبادت ہے تو عبادت تو ہر جگہ، آپ غیر اللہ کی عبادت کریں تو مشرک بن جاتے ہو. تو پھر کیا مثلاً ہوا کہ اگر اب تم مجھ سے طلب کرتے ہو نا، مجھے ابھی تم مجھے کہتے ہو اللہ یار صاحب پانی پلا دو، اللہ یار صاحب مجھے ایک کپ چائے دے دو، اللہ یار صاحب میرے پاس پیسے نہیں، مجھے 50 روپے دے دو، میں نے بس کب کرایہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پیسے دے دیے. غیر اللہ سے آپ نے مدد مانگی ہے نا، طلب کیا ہے، دعا کیا ہے. یہ طلب، یہ دعا، یہ عبادت ہے. آپ مشرک بن گئے، کافر ہو گئے. ختم بات. اللہ یہ یاری بات صاحب، آپ اس کو بڑا لاجیکلی لے رہے ہیں۔ آپ اگر اس سوال کیسے کو اللہ لاجیکلی، وہ آپ لاجک تو آپ میں نہیں ہے بھائی. جناب ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ میرے کو کتابوں سے بڑا وہ ہے، میں کتابوں سے پیار کرتا ہوں، میں کتابوں کے ذریعے جواب دیتا ہوں۔ میں آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں جو جسے قرآن کہتے ہیں جناب، اس میں پہلے ہی صورت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک تو نستعین، ابھی کہ اللہ غلط مشہور کر دی تم لوگوں نے نا. اگر یہ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہوتا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لیتے، تو پھر غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا نا بھائی. ٹھیک ہے نا. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری سے مدد لیتے ہیں. اور بھائی صرف اللہ سے وہ مدد لینا ہے نا تو زندگی ناممکن ہو گیا بھائی. اس دنیا مر جاؤ، کیونکہ اس دنیا میں آپ رہ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ آپ غیر اللہ سے مدد لیں. اس آئے کا یہ مطلب نہیں ہے. میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو یار صاحب، میرا جی یہاں پہ ایک اسپیچ ہے اسی چینل پہ. میں آپ سے التجا کرتا ہوں، پلیز میرے اسپیچ کو دیکھیں. اس اسپیچ کا مطلب عنوان یہی، سرچ کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ کیسے. جی جی پھر آپ حیران رہ جاؤ گے اس اسپیچ کو دیکھو گے کہ کیسے ایک آیت کا اتنا غلط ترجمہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ جو ہے آیا یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے آپ مدد نہیں لے سکتے، ہم صرف اللہ سے اس کا آیا کا ترجمہ ہی نہیں بنتا. اس میں لفظ صرف ہے ہی نہیں، اس میں لفظ صرف نہیں ہے. ایاکا کا صرف مطلب ہے، ہاں لفظ صرف اس میں نہیں ہے، لفظ ہی بھی نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وہ تجھ سے مدد لیتے ہیں. لفظ ہی نہیں ہے اس میں, لفظ صرف بھی نہیں ہے, وہ علماء نے ملا دیا اپنے جیب سے. جناب یہاں تھوڑی سی آپ غلطی کر گئے جناب. یہ آسان ترجمہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں, وہ اس میں ترجمے لکھا غلط ہے. ہیں, ترجمے غلط ہیں. میرا اسپیچ دیکھ لو. آپ ترجمے کو ہی بالکل. غلط ٹھہرا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ میرے اسپیچ کو دیکھ لو, اسپیچ کو دیکھ لو نا. جیسے 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 مثلا نام آپ بہت شاک ہو جاؤ گے. وہ اسپیچ دیکھ لو, میں نے وہاں پہ بہت استدلال کیا, ٹھیک ہے نا. میں اس استدلالات کو یہاں پہ نہیں دہراتا. ایا کا دیکھو, ایا کا جو ہے یہ, اب آپ کو عربی آتی ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا. جیسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں نا, میں نے تجھ کو دیکھا, رأیتک, رأیتک, میں نے تجھ کو دیکھا. یہ اس کو دیکھو اردو زبان میں اس کو میں نے تجھ کو دیکھا, اس کے طرح بھی بول سکتے ہیں. تجھ کو میں نے دیکھا, یہ بول سکتے نہیں بول سکتے. اردو میں غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں اگر آپ کہتے ہیں میں نے تجھ کو دیکھا یا تجھ کو میں نے دیکھا, اس میں کوئی فرق, معنی یہ کیا, صرف ترتیب بدل. اسی طرح عربی زبان میں نعبدک, نعبدک کو اگر آپ اس کی ترتیب بدلتے ہیں وہ بن جاتا ہے ایاک. یہاں پہ لفظ صرف نہیں ہے, یہ مترجمین اپنے جیب سے لگاتے ہیں اس میں. تو اگر میں آپ کی بات سے اگر میں مان بھی لوں کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ صحیح ہے, پلیز تو کیا اس سے میری بات کو توحید نہ کا مانو. نہیں, میری بات غلط ہے. تم پہلے میری اسپیچ, میرے دلائل کو دیکھ لو, پھر اس کے بعد تم اب فیصلہ کرو کہ میری بات غلط ہے یا صحیح ہے. میرے کو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی ہر درمی پہ رہوں, نہیں جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, ایسا نہیں ہے. میں آپ کی بات ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لوں کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے, لیکن پھر بھی اس سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ توحید کے کنسپٹ میں خلل آ رہا ہے؟ کیا توحید یعنی اللہ ایک ہے. ہاں اللہ ایک ہے, اس میں تو اگر آپ نے مجھ سے مدد مانگی ہے, اللہ یاری صاحب 50 روپے دے دو, بس کا کرایہ نہیں ہے, میں آپ کو دیتا ہوں 50 روپے دے دیتا ہوں. یہ آپ توحید میں کہاں خلل پڑ گیا بھائی؟ آپ ہندو بن گئے. او غیر اللہ سے مدد لو تو ہندو بن جاتے ہو. او بھائی یہ کس کا عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے بھائی تمہاری؟ او غیر اللہ کی عبادت کرو گے ہندو بن جاؤ گے. مشرک ہے, ہندو ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا غیر اللہ سے مدد مانگو گے, ان میں دیکھو بھائی, او بھائی ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. ایک ہے کھانا, ایک ہے پانی, ٹھیک ہے نا. کھانا کھایا جاتا ہے, پانی پیا جاتا ہے, ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چیز ہے دن, ایک چیز ہے رات. او بھائی ان الفاظ کے بڑے اہمیت ہیں. آپ کہتے ہیں رات کا مطلب ہے رات, دن کا مطلب ہے دن, ٹھیک ہے. شیطان کا مطلب ہے شیطان, اللہ کا مطلب ہے اللہ. یہ الفاظ سن لو بھائی, الفاظ مفاہیم کو پہنچاتے ہیں. الفاظ کی اہمیت ہے. عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے بھائی. سن لو بھائی, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ, شیطان, یہ ایک نہیں ہے. الفاظ کی اہمیت ہے بھائی. الفاظ ہی ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اللہ اور شیطان ایک نہیں ہے. عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے, مدد اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. مدد آپ شیطان سے بھی, شیطان تو خیر ملعون ہے, ہمارا دشمن ہے, وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. مدد آپ حیوان سے بھی لے سکتے ہو, گدے سے بھی مدد لوگ لیتے ہیں. گاؤں میں چلے جاؤ نا, سارا کام ان کے گدوں پہ خچروں پہ چلتا ہے. جناب کتوں سے لوگ مدد لیتے ہیں بھائی. آپ گاؤں میں چلے جاؤ نا, وہاں بہت خطرناک کتے ہوتے ہیں ان کے یہاں, کتوں سے لوگ مدد لیتے ہیں. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مدد لینا جو ہے حرام ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, شرک تو دور کی بات. جناب ایسے اگر آپ دو کنسپٹ دیکھ لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ نراکار ہے, اس کی کوئی ڈیفینیٹ شیپ نہیں ہے. وہ بھی تو یہی بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پوج نہیں رہے ہیں, ہم اس کے نہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کافر ہے بھائی, وہ کافر ہے. ان کے کفر کے بہت سارے دلائل ہیں. ان کا جو کانسیپٹ ہے, وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اس کا شرک یہ ہے. ہاں, بت کے سامنے ان کے بت جو ہیں وہ باطل ہیں. وہ بت ان کے باطل ہیں, ان کے بت بھگوان نہیں, ان کو خدا مانتے ہیں, اس لیے مشرک ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا. اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک اور چیز ہے کہ آپ غیر اللہ سے مدد لینا ہی شرک ہو. اللہ یاری صاحب, کتنے مسلمان آپ مجھے بتائیے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں, یہ بتا دیجیے آپ. سجدہ کرنا باطل ہے نا, مدد لینا وہ باطل نہیں ہے. سجدہ کرنا الگ ہے, سجدہ کرنا عبادت ہے, ٹھیک ہے. سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہے, لیکن مدد طلب کرنا یہ عبادت نہیں ہے. دو چیزوں میں آپ تفریقہ کر لیں بھائی. اب آپ گئے نا لال شہباز کے قبر پہ. لال شہباز ہمارے نزدیک وہ ایک صوفی ہے, ایک ملعون ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے قبر پہ گیا, اس کے قبر پہ آپ نے سجدہ کیا, یہ حرام ہے. اگر لال شہباز کے قبر پہ آپ سجدہ نہیں کرتے, اس سے مدد مانگتے ہیں,
وہ آپ کا مدد تو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ولی ہے ہی نہیں، وہ ولی ہے ہی نہیں، وہ ایک فارغ آدمی ہے، وہ ایک صوفی ہے، خود ملعون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کام کیا؟ ایک فضول کام کیا. آپ مدد طلب، لال شہباز کے قبر میں بھی جائیں نا، مدد طلب کریں. آپ نے وہاں پہ یہ مشرک نہیں بنے. آپ وہاں پہ کیا کیا؟ آپ نے وہاں پہ آپ نے ایک فضول کام کیا. ایک شخص جو آپ کی مدد ہے نہیں کر سکتا، آپ نے اب میں آپ کے سامنے ہونا، آپ مجھ سے کہہ دیں کہ اللہ یاری صاحب مجھے 10 لاکھ روپے دے دو. اب میرے بس میں تو نہیں میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں. آپ مشرک بن گئے. مشرک، آپ نے ایک فضول کام کیا. آپ نے ایک شخص سے مدد طلب کی جو آپ کو مدد یہ نہیں دے سکتا. آپ نے لال شہباز سے مدد مانگا ہے، یہ سے آپ مشرک نہیں بنے. آپ نے ایک فضول کام کیا. لال شہباز کے قبر پہ آپ نے سجدہ کیا، یہ آپ نے شرک عمل بجا لی، کیونکہ یہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے. اچھا، اب یہی عمل آپ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی درگاہ پر، وہاں سے شفا مانگتے ہیں، شفا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حاجت طلب کرتے ہیں، حاجت، وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، اچھی بات ہے. لیکن وہاں امام حسین علیہ السلام کے بازار پر بھی ان کے لیے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل بیت علیہ اچھا السلام نے تو خود فرمایا کہ سجدہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جھک آپ یہ سکتے ہیں، فرما رہے ہیں جھک سکتے ہیں، سر نیچے کر سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر. یہ ماتا جو ہے زمین پہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں کہ ہوں جناب میری ایک بات کا جواب دیں آپ. حضور نے جتنی بھی جنگیں کی، جتنی بھی جنگوں میں وہ تھے، جب بھی انہیں کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی، کیا وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے یا کسی مخلوق سے یا کسی بھی صحابہ سے غیر اللہ مدد سے مدد؟ مانگتے تھے، منافقین سے مدد منافقین آ کے ان سے ان کے جنگوں میں آ جاتے تھے. بھائی کیوں نہیں؟ یہودیوں سے مدد لیا انہوں نے، یہودیوں کے ساتھ تعلق کیا مشرکین کے ساتھ. جناب پالیٹکس کہتے ہیں اسے، سیاست وہی اسی کو سیاست مدد اور لینے بولتے ہیں نا، مدد لی ہے. ملائکہ سے سیاست مدد لیا، ملائکہ نے ان کی مدد کیا. غیبی ارے افواج آئے مدد کیا. سیاست اور مدد دو الگ الگ چیزیں ہیں جناب. آپ کہہ رہے تھے آپ ہر چیز اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہو تو سیاست میں بھی شرک ہے، زندگی میں بھی شرک ہے، سب کچھ ہو، جنگ میں بھی، سب کچھ میں شرک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تو آپ کہہ رہے تھے ہر چیز قرآن و سنت سے بیان کریں گے، اب آپ یہاں لاجک استعمال کر رہے ہیں جناب. اور تو آپ کا میں نے میں نے قرآن سے بتایا نا کہ میں نے یہ قرآن سنت سے ملائکہ نے مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. منافقین جنگوں میں آتے تھے، جنگوں میں شرکت کرتے ہیں تو مدد کی ہے انہوں نے. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہودیوں کے ساتھ اختلاف کیے، سب قرآن و سنت کی وہ کہ ثوابت ہیں. آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سے بات نہیں کی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ ڈار صاحب ڈر گئے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ارے ڈار صاحب ڈر گئے بھائی، پھنس گئے بھائی. اللہ کا یہ شرک کا جناب جو ٹپا ہے نا، یہ اتنی بے وقوفی ہے. نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی بلا وجہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو کفر ہے. ابھی کیوں کفر ہے؟ عبادت کرو گے تو کفر ہے، شرک ہے. مدد لینا کیوں کفر ہے؟ کوئی اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ سب اللہ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا؟ ان سے ہم ہدایت لیتے ہیں، ان سے ہم اچھا فردوس لیتے اچھا ہیں. ایک بوری چاول نہیں لے اللہ سکتے. خالق و مالک، اللہ کیا اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے یا نہیں؟ اللہ ہے. آپ ایک بات، چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. آپ ایک بات، میری صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا. اگر ہم، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور میں خرید رہا ہوں، آپ کے اور میرے بیچ میں جو ڈیلنگ کرائے گا اس کو کیا بولتے ہیں اردو زبان میں؟ بروکر. بتائیے. بروکر. اردو زبان میں، یہ انگلش میں بولا آپ نے، اردو میں مجھے نہیں معلوم اردو میں صاف. کیا بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. جناب اب یہاں پھر رہے ہیں اللہ یاری صاحب، آپ ڈر گئے. اب نہیں، آپ اپنی اردو میں باتوں کیا سے بولتے ہیں؟ آپ پاکستانی آپ ہیں، اردو زبان آپ کو آتی ہے نا؟ میں پاکستان میں کیا بولتے ہیں؟ میں میں امریکہ میں رہتا ہوں، بروکر بولتے ہیں بھائی. میں اب کیا پاکستانی ہوں بولتے ہی ہیں نہیں. مجھے نہیں معلوم. آپ مارکیٹ میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کیا بولتے ہو تم لوگ؟ یاد رکھیے اسے کہتے ہیں دلال. دلال نہیں، دلال. یہاں ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے دلال اردو نہیں، میں. دلال نہیں، دلال. وہ دلال غلط ہے، دلال. سے پکڑو یا وہاں ہاں، سے پکڑو اللہ یاری صاحب، بات وہیں آؤ گے. لاجک پہ بات کرو، میں لاجک سے ہی سمجھاتا ہوں. یہ اب یہ لال. بتائیے، اگر اگر اللہ اور آپ کے درمیان، اللہ نے سیدھا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد اگر و اللہ ایاک تعالیٰ نے نستعین. کسی کو واسطہ بنایا نا، واسطہ بنایا عطا کا، اللہ تعالیٰ نے شفا کس میں رکھا ہے؟ شفا دوائی میں رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دوائی لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے نہیں نہیں، دیکھیں نا، ٹھیک اب ٹھیک آپ سب کچھ اللہ سے لے لو. ٹھیک. بھوک لگی یا کھانا نہ میں آپ کھاؤ، کی اللہ سے کہہ دو اللہ سے لے لو. بات فریج کی طرف نہ جاؤ، فریج سے اب کھانا نہ نکالو، بیوی سے نہ مانگو، لیڈر، پانی بھی نہیں طلب نہیں کرو، جاب پہ نہیں جاؤ، اللہ سے مانگو. ایک بات سنیے. اور اب اگر ڈار صاحب چڈو سانو یار، نہ چیڑ ملنگانو، وہ آپ کے پاس کچھ بھی اللہ نہیں ہے. یاری صاحب، وہ اس کو لے کے آؤ نا مستری صاحب کو. مستری صاحب ہم سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا یا علی مدد، مستری سے کیا کہا تھا؟
یا علی مدد، یہ چیلنج دیا اس نے مجھے، کہتا ہے کہ یا علی مدد پہ مجھ سے مناظرہ کر لو اور صرف بخاری مسلم سے آپ استدلال کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر بھی بھاگ گیا. وہ آپ کے شیخ جی بھاگ رہا ہے چیلنج دے کے، ٹھیک ہے نا. علی الحسن صاحب سے اللہ پوچھو، یا جناب، اب اگر اس چیلنج دے کے وہ آپ نے پھر اپنے بعد اور میں خدا کہتا ہے میں نے چیلنج نہیں دیا. پھر بعد آپ میں نے اگر میڈیا پہ آ جاتا ہے، کہتے یاری ہیں صاحب چیلنج نہیں دیا. اور بھائی اس کو آپ آپ لوگ توحید پہ بات کرتے ہیں نا، وہ بات کر رہے ہیں اس رب کی. اب میں توحید کا بتاتا ہوں، میں ان کو توحید سمجھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں ابھی تمہارا طبیعت سے ان کی صاف ہو جائے گی. وہ بتا دوں شاب امرت کا، شاب امرت سمجھتے ہیں؟ شاب امرت، شاب ایک سوال کا امرت، جواب آپ- اگر شاب امرت. آپ نے اپنے اوئے میں یہ آپ نے چھوڑ یار، تیرے پاس کیا، آپ کیا بھائی آپ نے سوال کریں گے؟ آپ نے اپنے اور خدا کے درمیان اگر رکھ دیا تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ کتاب ہے. اللہ یاری صاحب ابھی میں بتاتا ہوں. اب پہلے اپنے خدا تو دیکھ لینا، تیرے خدا کی کیا صفات ہیں. یہ جامع لعلوم احمد المجلد الثالث، چاپ دار الفلاح، سنہ 2009 میں چھپی ہے. احمد کون ہے؟ احمد ابن حنبل ہے جی، احمد ابن حنبل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کے سب رجال مسلم کے رجال ہیں. کچھ رجال بخاری کے ہیں لیکن سب کے سب مسلم کے رجال ہیں. یہ صحیح حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. حدثنا عبداللہ ابن احمد حدثنی ابی، یعنی احمد ابن حنبل. حدثنا الاسود ابن عامر، اس کا نام ہے شاذان، یہ رجال بخاری مسلم میں سے. حدثنا عماد ابن سلمہ، یہ رجال مسلم میں سے، بخاری میں اس کی حدیث میں ہے لیکن تعلیقاً. قتادہ رجال بخاری مسلم میں سے، اکرمہ رجال بخاری مسلم سے، ابن عباس صحابی ہے رجال بخاری مسلم سے. یعنی اس کے سب رجال بخاری مسلم کے ہیں سوائے حماد ابن سلمہ کے، کہ مسلم کے رجال میں سے بخاری میں بھی اس کی حدیث موجود ہے. تو حدیث تقریباً بشرط بخاری مسلم دونوں صحیح ہے. بشرط مسلم تو بلا شک صحیح ہے. اچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نستجیر باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأیت ربی فی صورت شاب بن امرت. شاب بن امرت، شاب بن امرت. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس کی صورت کس طرح تھی؟ ایک چکنا نوجوان. چکنا سمجھتے ہو نا؟ ابھی آپ کی داڑھی آئی ہے تھوڑی بہت، جس کی داڑھی نہ ہو. وہ مولوی حضرات کس کو پسند کرتے ہیں نا؟ آپ کے مدارس میں جو پکڑے گئے نا ابھی، مولانا مولوی کیا ہے وہ، ابو بکر معاویہ. اگر کسی کوئی لڑکا نوجوان اس کی داڑھی نہ ہو، نماز عشاء کے بعد اگر وہ مسجد میں جائے نا، عشاء کے بعد وہ تو گھر جلدی واپس تو نہیں آتا نا، اس کو بولتے ہیں شاب امرت. چکنا، جس کے چہرے پہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نستجیر باللہ. وہ نوجوان ہے، اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی. لہو وفرتن، اس کے بال بہت سارے گناؤنا بال ہے. جعد قطت، جعد بولتے ہیں جو افریقی بال ہے نا، جو سیافام لوگ ہیں ان کے بال جو ہیں ان کو جعد بولتے ہیں. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سیافام لوگوں کی جو بال ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہو تم لوگ؟ لفظ کیا ہے اس کے لیے؟ مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا میں بولتے ہیں. جناب وہ جو بال ہوتے ہیں نا اس کے، وہ کیا، ہاں، کرلی ہوتے ہیں، انگلش میں کرلی بولتے ہیں. ہاں، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ گنگرالی. گنگرالی، واہ 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 جی واہ. یہ ہندوستانی ہے نا، اس کو اردو اچھی آتی ہے. قطت، قطت بھی گنگرالی کو بولتے ہیں. گنگرالی، اور بہت ہی گنگرالی تھی. دیکھیں نا، خوبصورت نوجوان ہے، چہرے پہ ابھی تک بال نہیں آئے. زلفی کیا ہے، زلف لمبے لمبے زلف نہیں ہے، گنگرالی والی بال ہے. یہ دیکھو، فی روضۃ خضراء، وہ ایک سبز باغ میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے نا. توحید کی جب بات ہوئی ہے تو تمہاری توحید ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھو، یہ کوئی رب کی بات ہو رہی ہے، نستجیر باللہ. یہ بھائی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، میں اس کو ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. اچھا یہ کتاب ہے نقض عثمان ابو سعید عثمان ابن سعید علی المریسی الجہمی العنید. یہ اس نے رد لکھا ہے کسی اشاعرہ پر. اس کو یہ اشاعرہ کو یہ جہمیہ بولتے ہیں نا، یہ اہل حدیث. فیما افترا علی اللہ عز وجل من التوحید، کہتا ہے اشاعرہ توحید میں مشرک ہے وغیرہ. تو اس میں بہت سارے احادیث لکھا ہے. یہ کتاب بہت ہی پرانا عالم ہے، یعنی یہ سن 500 کا 400 کا آدمی ہے، چوتھی اور پانچویں صدی کا آدمی ہے، بہت ہی پرانا. المجلد الاول، چھاپ مکتبۃ الرشد الریاض، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اس میں تو بہت سارے روایات ہیں. یہاں پر روایت کرتے ہیں ابن عباس.
ابن عباس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت علی ربی فی جنت عدن، میں اللہ کے پاس گیا تھا، داخل ہو گیا، میں جنت عدن میں داخل ہو گیا. شاب جعد فی ثوبین اخضرین، خوبصورت سا نوجوان ہے، اس کے بال جو ہیں گنگرولے ہیں. کیا ہے؟ ثوبین اخضرین، اس نے ایک دھوتی کمر پہ پہنی ہے، وہ بھی سبز رنگ کا، اور ایک دھوتی جو ہے وہ نے کندھے پہ رکھا ہے. ایک دھوتی کندھے پہ، وہ بھی سبز رنگ کا. اچھا، یہ حدیث نقل کرنے کے بعد دیکھو، حدیث نقل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے مصنف کیا، لیس ھذا من الاحادیث التي يجب على العلماء نشره واذاعته. کہتے ہیں یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ علماء کو چاہیے اس کو چھپاتے رہیں، لوگوں کو نہ دکھائیں. یہ حدیث شرمندگی والی بات ہے نا، اس کو پتہ نہیں چل رہا یار کو ہاتھ لگ جائے. اس طرح تو حدیث بہت ہے نا. اب بھائی تم پہلا اپنی توحید، اوئے اپنی توحید صحیح کر پائی، تمہارا کام پیچھے سے خراب ہے، ٹھیک ہے نا. جو نوجوان ہے وہ مولوی ابو بکر معاویہ والی نوجوان، اس کا شکل بہرحال وہ اپنے، میں کیا عرض کروں، ان لوگوں نے کیا بنا دیا اللہ کے مطابق. نستجیر باللہ. دیکھو جو چیز جسم ہے اس کا دوسرا ہو سکتا ہے، اس کی اولاد ہو سکتی ہے، اس میں تبدیل، وہ بوڑھا بن جاتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہو، اس کے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ قدیم نہیں ہو سکتا، وہ خود مخلوق ہے. تو یہ چیزیں ایسی صفات ہیں جو اللہ میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ صفات اللہ تعالیٰ ان چیز، وہ بھائی ان میں وہ ہندوؤں کا جو وشنو ہے نا وشنو کا شکل میں دکھاؤں آپ کو. میں ایک منٹ یار، اب یہ بڑا مزہ ہے، یہ توحید کی جو بات ہو رہی ہے نا، وشنو جو ہے، رام وشنو، یہ چیزیں، یہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں، یہ بڑے مزے کے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب، توحید کی بات چل رہی ہے نا. اب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ مستری صاحب ادھر کیوں نہیں آتے توحید پہ بات کرنے کے لیے. یا آپ کے علماء بہترین طریقے سے بات، وہ بہترین طریقہ، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا. وشنو کہاں گے ویکیپیڈیا میں وشنو، ایک منٹ بھائی، لاجیکل تو ابھی پتہ چلے گا نا. لاجیکل فیلسیز کا استعمال کر کے بڑی بہترین طریقے سے آپ باتیں گھماتے ہیں اللہ صاحب. فیلسی ہو ٹھیک ہے بھائی، وہ آپ، میں تو جتنا جواب دوں گا آپ تو یہی کہیں گے کہ بھائی آپ نے جواب نہیں دیا نا. میں قسم خدا کی آپ کا ہر بات مان جاؤں گا، لیکن بنا آپ اپنی ایک بات پہ رہیے. اگر آپ لاجک کا استعمال کریں گے تو میں لاجک سے بات کروں گا. ہاں لاجک، یہ لاجک ہے بھائی نا. دیکھو میں وشنو کے دکھا رہے ہیں، یہ وشنو ہے بھائی. میں دیکھو وشنو اردو میں ہے، اس کا بھی یہ وشنو کی شکل ہے جی، یہ بھی خوبصورت ہے. اس کا بھی داڑھی نہیں ہے بھائی، اس کا وشنو کا، میں ایک منٹ میں دیکھ لوں اس کا شکل جو ہے نا، وشنو صاحب جو وشنو نو تکو جی، وشنو، اس کی بھی داڑھی نہیں ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی سبز ہے. دیکھو اس کا بھی جو ہے نا، مزے کی بات ہے، اس نے بھی جو کپڑا ڈالا ہے، یہ کمر پہ جو اس کی دھوتی ہے بھی سبز ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ یہ ہے کہ اس نے کندھے پہ جو رکھا وہ پنک اور کیا وہ پنک ہے، اور اس میں کچھ بلو ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی جو ہے امرد ہے، اس کی بھی داڑھی نہیں آئی ابھی تک. وشنو صاحب، وشنو لے کے آ بھائی، توحید کا پتہ چل جانا ان کو. اور بھائی یہ وشنو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یاری صاحب ایک بات بتا دوں میں آپ وشنو اب بتائیں نا مجھے کون ہے. اب مجھے اب پتہ چلا نا ہندوؤں والا عقیدہ کس کا. اب پتہ چلا نا. ہاں بھائی نہیں، ایک منٹ یہ مزید وشنو کے تصاویر ادھر مل جانا، یہاں پہ مل جائے گا. ایک بات میری بھی ہوتی ہے. ہاں بتائیں وشنو صاحب کی مزید تصاویر آ جائیں. یہ طرح سے ان لوگوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے، آپ نے بھی اسی طریقے سے. یہ ہے کہ ویکیپیڈیا ہے بھائی، ویکیپیڈیا سے وشنو کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ وشنو ان کا بھگوان ہے جو آسمان میں رہتا ہے کہیں، خوبصورت سا لڑکا، ہاتھ ہیں بھائی دھوتی وغیرہ لگا کے رکھا. ٹھیک ہے نا. دھوتی توحید ہو گیا نا بھائی، تو سبیعت صاف ہو گئی توحید کی. خدا کی مول کیا رکھا آپ نے. اب بتاؤ نا وہ مستری کیا کہتا اللہ نظر آئے گا نا. وہی اب پتہ نہیں وہ قیامت کے دن اس کی داڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب اتنا سال لگے گا نا، ہو سکتا ہے داڑھی نکل جائے تب تک. اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار ہے آپ کا نام؟ اسحاق ڈار، شہریار ڈار بھائی، شہریار ڈار. اب ڈر جاؤ،
اب اللہ سے ڈرو، ابھی مان ہم لو. اللہ یاری صاحب جب 313 تھے تب بھی ہم نہیں ڈرے، ہم سبحان اللہ تب بھی نہیں ڈرے ہم، ابھی کیا ڈریں گے سر اللہ یاری صاحب. اوکے اوکے سر، ٹھیک ہے نا. آخری سوال اپنا کر لیں تاکہ میں دوسرا کالر کو لے لوں. جی سر بولیں. نہیں میری آپ سے یہی بات تھی اللہ یاری صاحب، باقی آپ رنگ آپ نے کا خدا کی بہت اڑ گیا بھائی. میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ لیں اس کے چہرے کی طرف. وہ شادابی چلی گئی، وہ شروع میں آیا تھا نا وہ شرک کا ٹپا لے کے شیوں پہ. اب وہ رنگ اڑ گیا نا. وشنو کا جو چہرہ، وشنو کی حدیث دکھائی دی ہم نے. وشنو والی آپ حدیث، کو خدا کی وشنو، حضرت وشنو رضی اللہ کی ہم نے حدیث دکھا دی بھائی. میں نے ٹھیک ہے تو نا. میں نے کسیوں کا نام بھی نہیں اب جو ہے نا، آئے ہائے، اب کرشنا کی بھی حدیث دکھا دیں گے آپ کو. کرشنا کی بھی حدیث آ جائے گی بھائی. حضرت ٹھیک ہے نا. میں نے آپ نے مجھ سے اب جو چہرہ کا رنگ اڑ گیا بھائی. توحید، طبیعت صاف ہو گئی توحید کی. کرشنا والی حدیث لے کے آئے بھائی. ٹھیک ہے. میں نے کا نام واہ تک نہیں جی لیا. واہ، واہ جی واہ. یہ بڑے ڈانس کرتے تھے نا کہ توحید توحید. پتہ چل گیا نا ہندوؤں والا عقیدہ کس کا ہے. وہ بھائی ہندوؤں نے یہ بخاری پڑھی ہوگی. صحیح بخاری پڑھی ہوگی. یہی جو آپ کے حدیث ہیں. بہرحال وہ دوتی والے رب کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر.